الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ایک بہت ہی کمال دعا کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے جادو ٹوٹ جائے، جادو ختم ہو، کوئی ہم پہ جادو نہ کرے، جادو کے واردات ہم پر نہ ہو، چاہے وہ سفلی ہو علوی ہو، کسی قسم کی جادو ہم پر نہ چلے اور جادو کے وار سے ہم بچیں، جادو کے وار سے ہم بچیں۔ کوئی ہم پر اگر جادو کرے تو اس کے اوپر پلٹے۔ آپ یقین کریں یہ اتنے کمال کی دعا ہے، اتنے کمال کی دعا ہے کہ اگر آپ اس کا ورد رکھیں گے نا، آپ اس کے ورد کو روزانہ اپنے معمول میں رکھیں گے، اور کمال اس میں یہ کہ اگر آپ شعبان المعظم میں بھی آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بھی بتا دوں کہ شعبان میں اس کو کس طرح سے آپ کے ورد میں رکھنا ہے۔ آپ اس دعا کو جب اپنے ورد میں رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اب وہ آپ کے یقین کی بات ہے کس انداز میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ضرور ہے۔ کیونکہ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ صحابی رسول اللہ عالم جو علماء اسلام میں صحابہ کے درجے میں جن کا ایک بڑا کمال حاصل ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا عالم نہیں ملتا ہے، اتنے کمال کے عالم۔ آپ خود موتا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو یہودیت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو یہودیوں نے کیا کہ مجھ پر جادو کیا۔ آپ فرماتے کہ انہوں نے مجھ پر جادو کیا، لو لجعلتنی حمار، یہ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے، یہ آپ کا قول۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کا بتایا وہ جو وظیفہ ہے، جو دعا ہے، اگر یہ میرے معمول میں نہیں ہوتا اور میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اپنے جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے، وہ اپنے جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے میرے بھائی، جادو اتنا اثر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی ہو نا کوئی جادو نہیں، بس ماں کی دعا کافی ہے تو یہ کافی ہے، بھائی ہر ایک کی دعا اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز پتھر ہے، کنکر ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ہمارے یہاں لوگ چیزوں کو، ہر چیز کو نا ایک لکڑی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو اس کی حیثیت اور اس کے مزاج کے مطابق جگہ دیں۔ مرشد کا معاملہ مرشد کا معاملہ، ماں باپ کا معاملہ ماں باپ کا معاملہ، استاد کا معاملہ استاد کا معاملہ، ہر چیز جس کا جو حق ہے اس کو اس کے حق میں اس کا حق ادا کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، وہ حضرت کعب بن احبار فرما رہے ہیں اگر میں اس کا عامل نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے والا نہیں ہوتا تو ہوتا کیا کہ یہودی مجھے اپنے جادو سے گدھا بنا دیتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے حضور نے جو مجھے عمل بیان کیا، اس عمل سے کوئی جادو مجھ پر، کسی جادوگر کے جادو کا شکار نہیں ہوا۔ یہ وہ عمل ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو کسی جادوگر کے جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، کوئی بدخواہ آپ پر اپنے معاملات کا اٹیک نہیں کر سکتا، آپ جادو کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، یہ بلکہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نے مجھے یہ خاص عطا کیا۔ یہ اتنے کمال کی دعا ہے، اس کو روزانہ آپ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ۔ اس دعا کی اجازت عامہ ان تمام احباب کو حاصل ہے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو عام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیں کچھ اجازتیں خاص ہوتی ہیں، آپ نے بھی، ہم نے دیکھا، ہم نے مندرہ بیان کیا، دیگر اعمال ہم نے بیان کیے، تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ جب تک آپ ہم سے میری طرف سے یہی ہدایت ہوتی ہے کہ بالمشافہ آپ اجازت لیں۔ بھائی کچھ لوگ بیچارے میسج کرتے ہیں، ان کو جواب نہیں ملتا مصروفیت کی وجہ سے، یا کچھ کو میں جان بوجھ کے بھی نہیں دیتا۔ کیونکہ میرا یہ کلچر نہیں ہے اور میری یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک کو بس دیتے جائے، نہیں، ایسا بھی نہیں کہ میں چھپا رہا، کہ چھپانا ہوتا تو آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چیزیں ان کو دی جائے جو اس کا اہل رکھتا ہو۔ جب اہل کے پاس چیزیں جاتی ہیں نا
تو پھر اس کا درست استعمال ہوتا ہے، نااہل کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ اپنے مزاج اور اپنے من مانی خواہشات کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے کمال کی دعا ہے جو یقین کے ساتھ اس کو اپنے ورد میں صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو اپنے ورد میں رکھے، صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو اپنے ورد میں رکھے۔ یہ انشاءاللہ ہم PDF کی صورت میں بھی، امیج کی صورت میں بھی آپ کے سامنے اس کو ہم لے آئیں گے، اور جو لوگ ہم سے، ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 034129111702، اس پہ جب وہ میسج کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعا ان کو امیج یا PDF کی صورت میں جیسی ہماری ٹیم کو جیسا مناسب لگے گا تو وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس کو ورد میں رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کا باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا وہ بھی ہم سے رابطہ کرے تو شعبان اور رمضان کے مہینے میں اس کی خاص زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ شعبان اور رمضان کے مہینے 40 دن تک اس کو مسلسل اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کا میں طریقہ پھر میں انشاءاللہ جو لوگ چاہیں گے اس کو ہم جب وہ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو ہم ان کو اس کی اجازت خاص عطا کریں گے جو کہ زکوٰۃ کی صورت میں۔ اور ایسے ہی جو شخص پڑھنا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت حاصل ہے، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، یعنی مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ کہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا او ذرا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا او ذرا۔ پھر سے میں ایک بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا او ذرا۔ یہ کمال کی دعا ہے، آپ جب اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ تو میری طرف سے آپ تمام احباب کو اس دعا کی اجازت حاصل ہے، آپ جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو کی صورت میں بھی یہ دعا میری آواز میں آپ کے سامنے ہوگی، اور الحمدللہ اس کو میں خاص نیت سے اس طرح سے ریکارڈ کراؤں گا کہ اس کے عمل کے ساتھ کہ وہ میری آواز میں اگر کوئی شخص سنے گا اور اپنے گھر میں چلائے گا تو انشاءاللہ جادو کے شر سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔